تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آیا، کمبل اوڑھ کر آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جھاڑیوں کے قریب سے کہ جہاں میں نے ایک چڑیا کے بچوں کی آواز سنی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے چڑیا کے بچوں کو لیا، اپنے کمبل کے اندر چھپا لیا۔ کہتا ہے حضور وہ چڑیا میرے سر پر منڈرانے لگی۔ کہتا ہے پھر میں نے بچوں کو باہر نکالا، کمبل سے زمین پہ رکھا تو وہ چڑیا آ کر بچوں سے اپنے لپٹ گئی، انہیں پیار کرنے لگی۔ کہنے لگا پھر میں نے اس کے بچوں کو، اس چڑیا کو سب کو پکڑ کے کمبل میں چھپا لیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ چڑیا وہ بچے میرے کمبل میں ابھی بھی موجود ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ان کو باہر نکال۔ اس نے باہر نکالا تو کیا دیکھا، وہ چڑیا اپنے بچوں کو چپٹ کے لپٹ کے پیار کر رہی ہے، چمٹی ہوئی ہے، بچوں کو بڑی محبت سے پیار سے چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے۔ اس جانور کا پیار دیکھا، پرندے کا، چڑیا کا پیار بچوں کے ساتھ میں دیکھا، وہ شخص بھی حیران ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، تو اس چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ پیار دیکھ کے حیران ہے، تعجب میں ہے، مگر سن لے پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے اسے دیکھ کے تعجب میں تو ہے، مگر رب کے کرم کی طرف بھی تو کبھی نظر کیا کر کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے، پروردگار کتنا کرم فرماتا ہے۔ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے۔ انسان رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے مالک حقیقی سے پیار کرے اور قرب حاصل کرے اللہ کا، اللہ کس قدر کرم فرماتا ہے۔ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا تھا، تاجدار ولایت مولا علی سلطان الولایت سے سوال کیا گیا، یا علی یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ سب پر یکساں ہے یا صرف نیکوں کار پرہیزگاروں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ عرض کیا گیا، یا علی یہ بتائیے کیا پروردگار کی رحمت گناہگاروں کے حصے میں بھی آتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا، دو برتن لے کے آؤ، ایک گندا لے کے آؤ، ایک صاف لے کے آؤ۔ دو برتن لائے گئے، ایک صاف ستھرا کلین، ایک پہ کیچڑ لگی، یہ گندا ہے۔ مولا علی نے فرمایا دونوں کو رکھو، بارش ہو تو مجھے بتاؤ دونوں میں پانی آئے گا یا ایک میں پانی بھرے گا؟ سائل کہنے لگا، یا علی جب بارش ہوگی تو دونوں برتنوں میں پانی جمع ہوگا، دونوں میں بارش برابر یکساں دونوں پر گرے گی۔ مولا علی نے فرمایا جب بارش کے قطرے فرق نہیں کرتے، گندا اور صاف نہیں دیکھتے، جب بارش کے قطرے برابر دونوں برتنوں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں فرق کرے؟ اللہ کی رحمت بھی گناہگار اور پرہیزگاروں پر یکساں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی برابر ہوتی ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ بندہ گناہوں پر نادم ہو جائے اور رب سے معافی مانگ لے، اپنے رب سے قربت اور پروردگار سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ شیطان نے جب کہا تھا نا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، پروردگار نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے شیطان مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، بل
بلندی کی قسم اللہ نے فرمایا تھا تو بندوں کو بہکائے گا گمراہ کرے گا مگر میں بھی ان کی بخشش کرتا رہوں گا بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے۔ بندہ رب سے توبہ کرتا رہے اور اللہ بندے کو معاف کرتا رہے۔ اے لوگو ذرا رب کے سامنے ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو کرو، توبہ تو کرو، دامن پھیلا کر بھیک تو مانگو، دامن بھر نہ جائے تو کہنا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے نا بندوں سے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ اتنا قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے اندر نظر ڈال کے دیکھو تمہیں رب نظر آئے گا، رب کے جلوے نظر آئیں گے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے خود شناس بن جاؤ خدا شناس بن جاؤ گے۔ وہ بندہ جو خود شناس نہیں بنتا وہ خدا شناس کیا بنے گا؟ اپنے وجود پہ نظر ڈالو، پتہ لگے گا میں کیا ہوں، کتنا انمول ہوں، میری قیمت کیا ہے۔ اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا تو قرآن میں فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے خوبصورت بنایا مگر انسان اپنی حرکتوں سے بدصورت بنتا جا رہا ہے، اپنے کارناموں سے، اپنے برے فعلوں سے برا بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو خوبصورت بنایا، بڑا پیارا بنایا، اللہ نے ایسا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف کا خطاب عطا فرما دیا۔ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے گناہ نہیں کرتے کبھی، نہ ان سے ہوتے نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہیں، مگر اشرف کا خطاب اللہ نے انہیں نہیں دیا، اللہ نے وہ خطاب انسان کو دیا۔ کتنا کرم کیا ہے پروردگار نے۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے تو پہلے خود پہ نظر ڈالو، خود شناس بنو۔ بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیشن، دوسرا پروفیشن۔ میں تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، پیشن پروفیشن، کامیابی کب ملتی ہے؟ آدمی پروفیشن کے پیچھے بھاگتا رہے، پیشن کو پیچھے چھوڑ دے گا، وہ کامیابی اسے اس درجے کی نہیں ملے گی۔ لیکن پیشن پروفیشن ایک ہو جائے نا تو کامیابی بھی اول درجے کی ملتی ہے اور اس کو اس میں دل بھی لگتا ہے اس کام میں اس کا۔ صرف پیشن کے پیچھے بھاگے گا تب بھی کام نہیں بنے گا، پروفیشن کے پیچھے بھاگے گا پیشن چھوڑ کے، کامیابی تو مل سکتی ہے مگر وہ اس سے خوش نہیں رہے گا۔ تو پتہ لگا کہ اس چیز پر غور کرنا ضروری ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ تو جب اپنے اندر کی چیز کو پہچان لیا تو باہر والی چیز میں مزہ آنے لگے گا، دونوں ایک بنا لو۔ اسی لیے خود شناس بننا ضروری ہے، خود کو پہچانو میں کیا ہوں۔ خود شناس بنو گے نا تو خدا شناس بن جاؤ گے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی آنکھوں کو دیکھو گے کہ یہ کام کرتی ہیں، اس سے ہمیں نظر آتا ہے ہماری دنیا انہی سے روشن ہے، تو پھر خیال آئے گا بنایا کس نے ان آنکھوں کو؟ اللہ نے بنایا، تو اس رب کی محبت دل میں آئے گی۔ یہ خوبصورت چہرہ کس نے بنایا؟ اس رب نے بنایا، تو اس کا پیار آئے گا۔ یہ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، تو اس کی محبت مضبوط ہوگی۔ خود شناس تو بنو، اپنے وجود پر تو نظر ڈالو۔ اقبال نے کہا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گر گئے تھے عرق انفعال کے۔ فرماتے کہ دو آنسو کے قطرے تو نکالو آنکھ سے، پھر اللہ کا کرم دیکھنا، اس کی رحمتیں دیکھنا، آغوش میں لے لیں گے۔ قرآن مجید کا فرمان سنو، اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پروردگار کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں
رحمتیں بلاتی ہیں۔ او غافل انسان، کہاں بھٹک رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ادھر آ، ادھر آ، تیرا رب دیکھ کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکارتے، فرمایا بندہ ایک مرتبہ رب کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمتیں اسے 70 مرتبہ پکارتی ہیں۔ پکارو تو صحیح مشکل میں رب کو۔ ہم تو پکارنے لگتے ہیں، یہاں ابا کو پکارتے ہیں، بھائی کو پکارتے ہیں، خاندان کو پکارتے ہیں، اپنے لوگوں کو پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے، مگر وہی ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جن کو ہم پکار رہے ہیں وہ ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رب کو دل سے پکارو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کو مشکل میں پکارو، اللہ نے فرما دیا میرے بندے میری طرف دیکھ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا میرے بندے مشکل میں مجھے پکار، میں مشکلوں کو آسان بناتا ہوں، پریشانیاں ختم میں کرتا ہوں۔ رب کو پکارے تو صحیح، رب کرم فرماتا ہے، فضل فرماتا ہے، اس کی عطائیں مسلسل ہوتی ہیں۔ گناہ سے جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، اور وہ صحابی جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کر، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ذرا دعا فرما دیں، دہیے قلبی کے لیے دعا کر دیں، دہیہ قلبی اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے ساتھ بڑا قافلہ ان کا وہ بھی ایمان لے آئے گا۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، میرے امام نے کہا اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی دعا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، دعا قبول ہوئی حضور کی۔ اگلا دن ہے، حضور مسجد میں ہے، صحابہ باہر نکلے، دیکھا دہیہ قلبی آ رہے ہیں، آ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آ رہے ہیں جن کے لیے دعا کی تھی۔ میرے مدنی کریم آقا نے کیا کیا، امام الانبیاء نے اپنی مزمل والی چادر کو لیا، بچھا دیا، دہیہ قلبی آئے، حضور نے فرمایا چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ اے لوگوں، نبوت یہ ہوتی ہے جو پہلے سے یہ احترام سکھا دیتی ہے۔ دہیہ قلبی نے چادر کو اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر مجھ گناہگار کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، آقا یہ چادر تو وہ ہے کہ میدان محشر میں اگر ہم گناہگاروں کو اس چادر کا سایہ نصیب ہو گیا تو ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضور یہ چادر ہم گناہگاروں کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور نے کلمہ پڑھایا، ایمان لے آئے، مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا دہیہ قلبی روتے کس لیے ہو؟ اتنا کہا تو اور زیادہ رونے لگے، آنکھیں میں بھادوں کی طرح، آنکھیں ساون بھادوں کے میں کی طرح برسنے لگی، خوب روئے۔ آقا نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گناہگار ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ گناہ اتنے بڑے ہیں کہ بڑا شرمندہ ہوں کہ بخشا جاؤں گا یا نہیں؟ آقا نے فرمایا گناہ کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شرم آتی ہے۔ حضور نے فرمایا بیان کر دو۔ اب روتے روتے عرض کرتے آقا گناہ اتنے بڑے حضور اپنے ہاتھوں سے میں نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، 70 بچیوں کو کہتے زندہ دفن کر دیا میں نے۔
حضور نے اتنا سنا نا، حضور تو بیٹیوں سے پیار کرتے، بیٹیوں سے محبت کرتے، حضور کی آنکھیں بھر آئیں، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ اب دہیہ قلبی کی حالت نہ پوچھو، اور زیادہ تڑپ گئے، اور زیادہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم گناہگاروں کا آسرا آپ ہے، آپ چہرہ پھیر لیں گے ہمارا کیا بنے گا، آپ ہی نظریں پھیر لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ادھر یہ روئے دل سے، ادھر حضور ہیں، حضور کی بارگاہ میں بلبل سدرا آ گئے، اللہ نے بھیج دیا، رب کا پیغام لے کے آئے۔ بلبل سدرا نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام پیش کیا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ اگر کسی انسان کے گناہ اتنے بھی زیادہ ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھر جائے، یا کسی کے 100 سال کے بھی گناہ ہوں، اللہ فرماتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ کے آنسوؤں نے جہنم بجھا دیا، توبہ بڑی سپر ہے گنہگار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، حضور کے وسیلے سے رب سے دعائیں مانگیں اور توبہ اللہ سے کرتے رہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار بڑا کرم کرنے والا، فضل فرمانے والا ہے، وہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔